نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ اگرچہ خواب دیکھنا اور خواب دکھانا کوئی برا عمل نہیں ہے، اور کہا جاتا ہے خواب دیکھنے چاہیے اور خواب ہی حقیقت بنتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا بننا بھی ایک خواب تھا اور اس کو عملی تعبیر دے دی گئی، اور اس طرح خواب جو ہے وہ تعبیر کے لیے اگر ماخذ بن جائیں تو خواب دیکھنے میں کیا گناہ ہے۔ لیکن میں اگر پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر دیکھوں تو یہاں پر پاکستان کی پوری جو سیاسی ارتقاء کا جو عمل ہے، جو حکومتوں کی تشکیل اور حکومتوں کے ختم ہونے کا جو عمل ہے، اس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو ہمیشہ جو ہے وہ خواب جو ہے وہ دکھائے جاتے ہیں۔ حکومت وقت بھی لوگوں کو خواب دکھاتی ہے، اور جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ بھی لوگوں کو خواب دکھاتی ہے۔ اور اگر ہماری 78 سالہ جو زندگی ہے، اگر ہم اس کا احاطہ کریں تو میرا بھی یہ انہی اصولوں کی عکاسی کرتی ہوئی نظر آئے گی کہ جہاں پر پاکستانی قوم جو ہے وہ خوابوں کو اپنی زندگیوں میں محور بنا کر جو ہے وہ ایک اپنے مستقبل کے لیے جو ہے وہ تگ و دو کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن اب یہاں پر حالات و واقعات نے شاید خوابوں کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزارنے کا جو عمل ہے وہ بھی اب اتنا کمزور بنا دیا گیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کسی خواب کو بھی جو ہے وہ اپنے لیے کوئی راستے کے طور پر یا اپنے مستقبل کے طور پر جو ہے اسے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے اگر بنیادی وجہ پھر دیکھا جاتا ہے کہ وہ عمل جو آپ بار بار کرتے چلے جاتے ہو، وہ عمل جو ہے وہ اپنی افادیت کے لحاظ سے اتنا ہی کمزور ہو جاتا ہے جتنی زیادہ مرتبہ وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام ہوتے ہیں۔ جب بار بار آپ ایک بیانیے کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے دکھائیں گے اور وہ بیانیہ جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ لوگوں کے لیے ناکامی کا اور مزید تکلیف کا اضافے کا سبب بنے، تو وہ خواب جو ہے وہ لوگ کیوں اس کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ رہیں گے۔ لیکن یہاں پر جا کر میں اگر ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر دیکھوں تو یہ خواب دکھانے کا جو عمل ہے، میں نے کہا تمام تر حقیقتوں کے باوجود کہ یہ کبھی لوگوں کو وہ جو خواب دکھائے گئے ہیں اس کی تعبیر لوگوں کو نہیں ملی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ خواب دکھانے کا عمل جو ہے وہ سیاسی قوتوں نے کبھی کمزور نہیں کیا۔ شاید سیاسی قوتیں جو ہیں وہ اپنا مستقبل جو ہے خواب بیچ کر ہی حاصل کرنے کا جو ہے وہ عزم رکھتی ہیں، اس خواب کو تعبیر بنانا جو ہے ان کا شاید کوئی منشور کا حصہ نہیں ہے، لیکن آج بھی وہ خواب بیچتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کہ میں جب اس خواب کو کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے، پاکستان دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک باوقار ملک کے طور پر بنتا چلا جا رہا ہے، پاکستان کی معیشت جو ہے وہ دنیا کی بڑی معیشتوں میں سے ایک معیشت تشکیل پاتی، اب یہ وہ تمام جو فخریہ بیانے اور بنیاد مرصوص کی کامیابی کے بعد پاکستان کو ایک نئی پہچان ملی ہے، ہم پاکستان کو جو اپنے 4 بڑا ملک سے شکست دی ہے، اور اس طرح کے جتنے بیانیے ہمارے، لیکن اب یہاں پر ان تمام بیانیوں کے ساتھ ساتھ جو میرے نزدیک ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر جو ایک سوال ہے کہ اگر میں پاکستان کا ایک مستقبل دیکھنا چاہتا ہوں تو مجھے پاکستان کو اگر ایک جسم سے دیکھنا ہے تو جسم کی صحت کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کہ وہ بیماریوں سے پاک ہو، اور بالخصوص ایسی بیماریاں جن کو ہم کرونیکل ڈیزیز کہتے ہیں، اور جب تک آپ کرونیکل ڈیزیز کا شکار ہو جائیں گے اس وقت تک جسم کبھی بھی صحت مند اور تندرست نہیں ہوتا۔ جب تک جسم تندرست نہ ہوگا ہم اس کی کارکردگی کو کیسے مثبت قرار دے سکتے ہیں۔ تو جب پاکستان کے متعلق مجھے خواب دکھائے جاتے ہیں تو میں پاکستان کے دراصل ان کرونک ڈیزیزز کی طرف دیکھتا ہوں کہ کیا وہ کرونک ڈیزیزز جو ہے وہ ہم کیور کرنے میں کامیاب ہو گئے، اگر کیور کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تو کم سے کم ہم اس عمل کا حصہ بن جائے گا، یہاں پر ہمیں امید آ جائے کہ وہ کیورمنٹ کا عمل جب وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائے گا۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ پاکستان اگر اپنی کرونک ڈیزیزز کے اوپر جا کر جو وہ کیورمنٹ کا کانسیپٹ حاصل نہ ہو بلکہ اس کی ورسن سچویشن ہمیں بنتی ہوئی نظر آئے، تو دین ہاؤ وی کین سے کہ پاکستان ایز اے باڈی جو ہے وہ ہیز بیکم جو ہے وہ ایلمنٹ فری یا ایک ہیلدی باڈی بن گیا۔ جب تک ہیلدی باڈی نہیں بنے گا اس وقت تک ہم اس کے طاقتور ہونے کا تصور کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی ڈیزیز جو ہے وہ کرونک ڈیزیز کا شکار ہے تو اس کی بنیادی وجہ کہ اگر ہم پاکستان کے قیام سے لے کر آج تک دیکھیں تو سوال یہاں پر ہوتا ہے کہ کیا پاکستان جو ہے وہ کیا اسٹیبل فارم آف گورنمنٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہے، کیا پاکستان مستقبل میں کوئی اسٹیبل حکومت حاصل کر پائے گا، کیا پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک سیاسی نظام جو ہے وہ آئین اور کے قانون اور حدود کی قیود کے اندر تشکیل پائے گا، کیا ایک پاکستان کے اندر جو اپوزیشن اور حکومت کا جو کردار ہے وہ اپنے آئینی اور قانونی تقاضوں کو پورا کر سکے گا، کیا پاکستان کے اندر ایک الیکشن کا نظام جو ہے وہ اسی نظام کے تحت تشکیل دیا جائے گا جو آئین کا تقاضا ہے۔ تو سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کون سا ایسا پہلو ہے جس کے اندر میں یہ کہوں کہ یہ پاکستان کا ایک کرونک کا اسپیکٹ تھا، لیکن آج الحمدللہ اس کرونک عمل سے ہم گزرتے ہوئے اب اس کی صحت کا جو ہے وہ عمل اختیار کریں، بلکہ آج بھی ہمارے لیے فخریہ بیان یہ ہے کہ ماضی میں جو ہوتا رہا ہے وہ آج بھی یہی ہو رہا ہے، تو اگر آج یہ ہوتا رہا ہے تو کیا قیامت آ گئی۔ جب اس سوچ اور فکر کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کرونک ڈیزیز کو
اپنا جو ہے وہ ایک پرماننٹ ڈیزیز کے طور پر بنا لیا، اور جب پرماننٹ ڈیزیز بن جاتی ہے تو پھر آپ صحت مند باڈی کا کیسا تصور کیا کر سکتے ہیں۔ پھر یہاں پر جا کر جو ایک اور بنیادی تصور آتا ہے کہ آئین جو ہے کسی ملک کا سب سے بالا تر دستور اور آئین ہوتا ہے، تقاضا جس کی اطاعت حکومت اور سب کے لیے لازم ہوتی ہے۔ کیا آئین کی بالادستی کا جو کانسیپٹ ہے اور آئین کا جو احترام ہے اور آئین کے ضابطوں کے مطابق جو ہے وہ تمام سرگرمیوں کو ترتیب دینا، کیا ہماری وہ اسپرٹ جو ہے وہ سیاست دانوں کے اندر موجود ہے؟ کیا الانصاف کے نظام کے اندر آئین کی روح اور اسپرٹ کو قائم کرنے کی طاقت جو ہے وہ ہم نے حاصل کر لی ہے؟ تو جب آئین بنانے والے، آئین کو تشکیل دینے والے جو ہے وہ آئین کی روح کو اپنے مفادات کے تحت تابع رکھنا چاہتے ہیں، اور جنہوں نے آئین کی تشریح کے ذریعے اس کے فیصلوں کو جو ہے ایسے کو کلعدم قرار دینا ہے، کیا وہ حاصل کر سکے؟ تو یہاں پر المیہ یہ ہے کہ یہ حاصل نہ کر لینا ہی اس وجہ تنازع بنا جس کو ہم 27 امینڈمنٹ کہتے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں جب کانسٹیٹیوشنل اسپرٹ کو ہم قائم نہیں کر سکتے تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہم یہ کہیں کہ ہم بیکم دا ہیلدی باڈی؟ اور یہی عمل جو ہم زندگی کے دوسرے شعبوں میں دیکھتے ہیں۔ میں معیشت کو کہا جاتا ہے کہ کسی انسانی جسم کے اندر جو خون کو حیثیت حاصل ہوتی ہے، وہی جو معیشت ہوتا ہے وہ کسی ریاست کے لیے خون کی یعنی گردش جتنی زیادہ بہتر ہوتی ہے خون کی جسم کے لیے وہ اتنا بہتر ہے، اور جتنی معیشت طاقت ہوتی ہے، جتنی گردش اس کی بہتر ہوتی ہے وہ ریاست کے لیے بہتر۔ تو ہم نے پاکستان کے 78 سالہ زندگی کے اندر جو معیشت تشکیل دے رکھی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ غریب غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، امیر امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے، جہاں پر حکومت از خود جو ہے وہ ٹیکسوں کے نظام کو جو ہے وہ ایک کرپٹ نظام کی ایک بہترین مثال قرار دیتی ہے، وہاں پر جا کر جو ہے وہ ہم ایک ایسے معاشی نظام کو کیا قائم کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں، کامیاب ہو گئے ہیں، کیا کامیاب ہو جائیں گے کہ جہاں پر جو ہے وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ اپنی معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ کسی کے استحصال کو انہیں سامنا نہ کرنا پڑے، اور ریاست کے پاس اتنی طاقت آ جائے گی کہ وہ معاشی سرگرمیوں کو جو ہے وہ ضابطوں قانون کے مطابق جو ہے وہ تشکیل دے پائے گی، اور یہ نہیں تصور دیا جائے گا کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی معیشت ہے کہ جو مافیاز کنٹرول کرتے ہیں، اور یہ وہ مافیاز ہیں جو حکومت کے کنٹرول سے بالا تر ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں جب ایک معیشت جو ہے وہ ریاست کی طاقت کے مقابلے میں ایک مافیا کی کنٹرول کے ہو، تو ایسی معیشت کے بارے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی جو ہے وہ یہ کرونک، یہ پاکستان کا آج کا مطلب میں نے کہا یہ کرونک ڈیزیزز ہیں پاکستان کے مختلف پہلوؤں سے، اور جس کو ہم کیورمنٹ کا کوئی تصور جو ہے وہ حاصل کرنے میں ابھی تک ناکام ہے۔ اور یہی تصور جو ہے وہ ہم اگر زندگی کے دیگر پہلوؤں کے اندر دیکھیں، جس میں معاشرت ہے کہ جس کے اندر رنگ ہے، نسل ہے، تہذیب ہے، صوبوں کے درمیان رہنے والے لوگوں کے درمیان محبت ہے، یکجہتی کا کوئی تصور ہے، تو کون سا ایسا تصور ہے کہ جو ہمیں معاشرتی طور پر جو ہے وہ اپنی برائیوں کو ختم کرنے اور ایک صحت مند اور طاقتور معاشرہ بننے کی طرف گامزن کرتا ہوا نظر آتا ہو؟ یہاں پر جو ہے وہ معاشرتی طور پر جو تقسیم در تقسیم کا عمل ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور بھی زیادہ جو ہے وہ پیچیدہ ہوتا تھا۔ تو یہ ایک ایسا معاشرہ جس کو ہم منقسم معاشرہ کہیں، ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر رہنے والے لوگوں کے درمیان ہیو اور ہیو ناٹ کا فرق جو ہے وہ دن میں بڑھتا ہوا نظر آئے، جہاں پر لوگوں کے اندر ایک انفیریارٹی اور سپیریارٹی کا کانسیپٹ جو ہے وہ ہر زندگی کی سرگرمی کے اندر نظر آئے، جہاں پر ان کی تعلیم، صحت کے جو ادارے ہیں وہ ان کی تفریح کی بنیاد بنتے ہوئے نظر آئے، تو اس معاشرے کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک طاقتور معاشرہ ہے؟ اور سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ایک نظریاتی اسلامی ملک ہے، لیکن ایک نظریاتی اسلامی ملک کے اندر جو اسلام کی روح اور اسپرٹ اور جو تقاضے ہیں، کیا وہ روح اور اسپرٹ اور تقاضے جو ہیں وہ ہم حاصل کرنے میں کامیاب، یا حاصل اگر نہیں بھی کر سکتے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے جو ہے وہ کتنی روح تڑپتی ہوئی نظر آتی ہے، اور کتنے ہم اس کے قریب ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں، ہماری زندگیوں کے اندر اسلام کا جو ہے وہ کتنا عمل داخل ہے؟ اس سے ہم خود اگر اپنے ایک احاطہ کر لیں ایک انفرادی طور پر، تو ہمیں خود معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کا ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ کتنا اثر نظر آتا ہے۔ اور اگر ایک فرد کی زندگی کے اندر اسلام کا کوئی اثر نظر نہیں آئے گا تو پھر قوم جو ہے وہ افراد سے مل کر بنتی ہے نا، تو پھر جب افراد کی زندگیوں کے اندر اسلامی تعلیمات کی عکاسی نظر نہیں آئے گی تو پوری قوم کو ہم کیسے اس کے عکاس قرار دے سکتے ہیں؟ اور پھر قوم سے ہم ریاست کی طرف چلے جاتے ہیں حکومت کا نظم و نسق چلانے کے لیے، وہ کتنے اصول و ضوابط جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کا جو ہے وہ آئینہ دار ہمیں ان کا نظر آتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں کہہ تو دیا گیا کہ وہاں پر جو ہے قرآن آئین کے اندر کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی، لیکن حاکمیت اللہ تعالیٰ کا جو معنی اور مفہوم ہے کیا وہ ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں؟ جہاں یہ ہے کہ کوئی فرد کوئی گروہ ایسا کام کر ہی نہیں سکتا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے خلاف ہو، تو کیسے ہماری حاکمیت کا وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہم نے تحریر آئین میں لکھی ہوئی ہے جب تک وہ ہمیں عملی طور پر اس کی عکاسی نظر نہ آئے اس وقت تک ہم پاکستان کو مذہبی طور پر جو ہے وہ ایک طاقتور ریاست کے طور پر کیسے تصور کر سکتے؟ تو غرضے کے جو میں نے بنیاد کہا تھا، آغاز کیا تھا کہ آپ جب کسی کرونک ڈیزیز کا شکار ہوتے ہو تو unless until you don't
have the ability to cure those diseases, you cannot dream to have a healthy body. اور اگر آپ کا باڈی ہیلدی نہیں ہے تو دین یو کی ناٹ ایکسپیکٹ پرفارمنس فرام دا باڈی. اور یہی ہے پاکستان کا کلچر ہے, یہی پاکستان کی ایک اذیت ناک پہلو ہے کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو خواب دکھاتے ہیں, لیکن جس خواب کو جس جسم نے پایا تکمیل تک پہنچانا ہوتا ہے وہ جسم جو ہے وہ ہمیں کرونک ڈیزیزز کا ایک بدترین اماجگاہ بنا ہوا نظر آتا ہے. اور جب تک یہ اماجگاہ رہے گا ہم پاکستان کو ایک طاقتور ملک کا کوئی تصور جو ہے وہ عملی طور پر حاصل کرنے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ شاید وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سبق سیکھ گئے ہیں کہ ہمیں خواب دکھائے جاتے ہیں, خوابوں کے پیچھے چلایا جاتا ہے, خواب دکھا کر جو ہے وہ ہمارے زخموں پر مرہم رکھا جاتا ہے. لیکن اب لوگ جو ہے وہ شاید حقیقت پسند ہو گئے ہیں, وہ ان خوابوں کو دیکھنے کے لیے اب تیار نہیں. لیکن المیہ یہاں پر یہ ہے کہ آج بھی حکومت وقت جو ہے وہ لوگوں کے اندر جو آنے والی مثبت تبدیلی ہے اس کی بجائے اپنی آج بھی اسی طاقت پر گمان کرتی ہے کہ وہ لوگوں کو خواب دکھا سکتی ہے, خواب بیچ سکتی ہے, خواب دکھا کر خواب بیچ کر جو انہیں اپنی طاقت کا محور بنا سکتی ہے اور اس کی بنیاد پر وہ حکومت جو ہے وہ کر سکتی ہے. اور یہ جب تک جس طرح حکومت عوام میں تبدیلی آئی ہے خوابوں سے متعلق, جب تک حکومت کے اندر تبدیلی نہیں آتی اس وقت تک ہم پاکستان کا ایک کامیاب ملک کے طور پر فخر جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے. تھینک یو ویری مچ.